اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صدق اللہ العظیم۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ خیر و عافیت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے، موڈ مزاج بہترین ہے جی، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں عزتیں دے۔ اچھا، آپ سے ایک دو دن ملاقات نہ ہو سکی، آج چونکہ تھوڑا سا امپورٹنٹ میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ہے، اپڈیٹ ہے، وہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کو میں ذرا فکس کر لوں۔ اچھا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکشن ہو جائے مارکیٹ پوائنٹ آف ویو سے۔ مارکیٹ جو انٹرنیشنل ہے نا جی، وہ اس ٹائم کے اوپر یوں سمجھ لیں 2024 سے، یعنی کہ 2024 سے انٹرنیشنل مارکیٹ مجھے دکھائی دیتی ہے کہ یہ یہاں سے میں بھی کوئی اتنا سا اگر اپ ورڈ جھٹکا دے سکتی ہے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ تر اس ٹائم کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں نے اس کو لانگ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی اور اس سے بھی پہلے یہ ان لیولز تک آنے کے بعد ایک اچھا خاصا اپورڈ مومنٹم اس نے گین کیا ہے، تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے پہلے اس کو مس کیا ہے، دوبارہ بھی یہ نیچے والے لیولز کو مس کیا ہے، تو اب ہمیں ان لیولز کو مس نہیں کرنا کسی طور بھی۔ تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا ہوگا اپنے مائنڈ کے اندر، سمجھنے کی بات ہے کہ اب اگر ہمیں آتی ہے نا، لوگوں نے اس ٹائم کے اوپر، میں نے جہاں تک مجھے کچھ آئیڈیا ہوا ہے نا، لوگوں نے اس کو لانگ کھولا ہوا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، یہ اس کو بائے لگایا ہوا ہے 9 سے 10 سے 12 سے 14 سے، اور ان کو اس ٹائم پہ ٹریڈ کیا مل رہی ہے؟ گرین ٹریڈ مل رہی ہے، اس پہ وہ خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو زبردست کام کیا ہے، جیسا کہ ہم نے سوچا تھا رزلٹ بالکل ویسا ہی آیا۔ مارکیٹ بابا جی ڈاؤن ہے، کیا کہہ رہا ہوں؟ مارکیٹ ڈاؤن ہے۔ آپ اپنی ٹریڈ کو اگر آپ کو پروفٹ میں آ رہی ہے تو اس کو کلوز کریں، جو آن لائن والے ہیں، کیونکہ کہیں سے بھی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ اس کی جو یوں سمجھ لیں جس طرح ہوتا ہے نا کہ چانسز ہیں اوپر کے، صرف یہ ایک وجہ کافی نہیں ہوتی کہ مارکیٹ نیچے آ گئی ہے تو اوپر جائے گی۔ میری ایکسپرٹیز زیادہ تر چیزوں کو میں ریورس دیکھتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی ریورس سمجھاتا ہوں کہ چیزوں کو ہمیشہ ریورس دیکھا کریں۔ پوزیشن تو یہی ہے کہ دیکھیں جی، ریٹ کب سے ٹوٹا نہیں ہے، ریٹ تو اب مضبوطی کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، اس نے یہاں پہ اپنی ایک اچھی سپورٹ بنائی ہوئی ہے، 200-300 نکل جاتا ہے، 200-300 ڈل جاتا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے سے ایگزٹ کال دی ہوئی ہے، پچھلے ہفتے سے، اور ریٹ اس ٹائم پہ چل رہا تھا پیس کا، آپ کہہ لو کہ 21,300 پہ میں نے نکالا ہے، پھر میں نے بولا ہے، پھر کچھ ساتھیوں نے 21,200 پہ نکالا ہے، کسی نے 21,100 پہ، کل ملا کے 20,900 تک ہم نے سیل کیا ہے گولڈ کو، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے بعد سے لے کر اب ریٹ تھوڑا سا نیچے گیا ہے، پھر دوبارہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، تو میرے گروپ ممبرز تھوڑا سا کنفیوز ضرور ہیں اس ٹائم پہ، وہ کہہ رہے ہیں سر ہمیں آپ کو فالو تو کرنا ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی کیا چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا ڈاؤن ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ ذہن پہ زور دیں، تو وہ کہتے ہیں IMF کی قسط کا ہوا تھا، ابھی قسط آئے گی، تو قسط بھی وہ آپ کے سامنے ہے، قسط بھی آ گئی ہے، پھر بھی ریٹ نہیں ٹوٹا۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی کوئی الیکشن سٹنٹ ہو سکتا ہے، پھر بھی ریٹ نہیں ٹوٹا۔ ریٹیلر کے اوپر ٹیکس امپوز کرنے کے اور 100 ارب پاکستانی روپیز اکٹھے کرنے کا جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے، اس کا بھی امپیکٹ، ریٹ نہیں ٹوٹا۔ ساری وجوہات تو گولڈ کی مضبوطی اور جو پیسہ انفلیشن ہو رہی ہے، یا جو ہم نے IMF کی آگے قسطیں بھی دوبارہ ادا کرنی ہیں، تو ان سے بھی یہ لگ رہا ہے کہ ڈالر ہمارے ملک میں پھر شارٹ ہو جائیں گے، تو جیسے ڈالر شارٹ ہوں گے تو ڈالر کا ریٹ بڑھے گا، ڈیفینیٹلی گولڈ کا بھی ساتھ بڑھے گا۔
سارے انڈیکیٹر اس ٹائم کے اوپر سارے، ہو سکتے ہیں ایک دو پوائنٹ میں نے آپ سے ڈسکس نہ کیا ہوں، لیکن وہ انڈیکیٹر بھی آپ مجھے جو بتائیں گے وہ بیسیکلی آپ بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ گولڈ مضبوط ہے. اور میرا کام کیا ہے یہاں پہ؟ ٹوٹلی ریورس. تو پھر میں کیا کروں جب سارے بائی میں ہیں، سارے مضبوطی میں ہیں؟ تو وہاں پہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے اپنے سوچنے کا پیٹرن. سمجھ آئیے وہ کیا ہے کہ ہم نے مارکیٹ کو ریورس کرنا ہے. کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہوگا. 186 ایک منٹ 186,500 پہ جب مارکیٹ گئی کھڑی تھی، آپ کو یاد ہے نا؟ تو تب میں نے آپ سے کیا بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا مجھے یہ لیول پسند ہیں خریدنے کے لیے، اس وجہ سے میں ان لیولز کے اوپر آ کے انٹری لے رہا ہوں. یہ لیول مجھے پسند ہے، سو سمپل. اور وہ کہہ رہے تھے کہ 1,60,000 1,50,000 اس لیول کے اوپر آ کے مارکیٹ بابا کیا کرے گی؟ اس لیول کے اوپر آ کے مارکیٹ آئے گی تو ہم یہاں پہ اٹھائیں گے. میں نے تب بھی یہی بولا تھا کہ یہ لیول جو 180 185 186,500 یہ لیول ہے نا، ان کو میں نہیں چھوڑنا چاہتا. نیچے جائے گی تو میں اور اٹھاؤں گا. وہاں پہ ہم نے 60% 50% اپنا پورٹ فولیو وہیں سے ہم نے اٹھایا تھا. اس کے آن ورڈ ہم چلے تھے. 40% بچایا کس لیے تھا کہ اگر وہ نیچے چلی جائے گی مزید تو ہم اس کو دوبارہ اٹھائیں گے. سیم اسٹریٹجی اب جو ہم نے اپلائی کی ہوئی ہے میں نے اپنی ذات کے لیے، اور میں نے اپنے گروپ کے اندر بتایا ہوا ہے، سو سمپل کہ ہم اس ٹائم پہ گولڈ کے اندر سے اتنا % نکل رہے ہیں اور اتنا % ہم اپنے گولڈ میں رہ رہے ہیں. اگر رہنے کی وجہ اس ٹائم پہ جب ہم نے کیش بچایا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر یہ نیچے جائے گا تو دوبارہ اٹھائیں گے. اب جو ہم نے وہ اپنا فنڈ بچایا ہوا ہے جتنا بھی ہے وہ بچایا، وہ ہم نے اب اس لیے بچایا ہوا ہے کہ اگر گولڈ مارکیٹ پاکستان میں ریٹس کے حساب سے اوپر نکلتی ہے تو وہ جو ہم نے اپنا گولڈ بچایا ہوا ہے اس کو ہم نے سیل مارنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جس کو سمجھ آ گئی ہے ویری گڈ. جس کو سمجھ نہیں آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مائی فولس بائے بائے.